مکہ معظمہ میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں۔ اللہ کو معافی منگو، علاج شاج کراؤ۔ تو امام اگر مسجد نبوی میں غلط ہو تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے۔ عموماً حرمین شریفین کے امام ایک زمانے سے وہابی چلے آ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ حج کعبہ کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں تو ضرور جائیں، حج کیجئے، عمرہ کیجئے، لیکن اپنے ساتھ ایک عالم کو بھی لے کے جائیے، وہ نماز پڑھائیں، ان کے پیچھے آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی نماز تنہا پڑھ لیجیے، وہاں کے وہابی امام کے پیچھے اپنی نماز نہ پڑھیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز بھی نہیں۔ اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے، بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو۔ اگر اللہ تعالیٰ میں بار بار سعادت دے وہاں جانے کی تو، اور جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ ہو وہاں سے، تو جب تک یہ ہیں تو تب تک ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ میرا دوست ہے نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، عمرے میں بھی جماعت سے نہیں پڑھی، کچھ اصلاح فرمائے، کہتا ہے کہ طاغوت سے انکار کرو اعلانیہ، پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ بریلوی دیوبندی بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے اپنے اختلافات ہیں، دیوبندی تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، بریلوی جو کٹر قسم کے ہیں وہ تو بالکل نہیں پڑھتے۔ اہل تشیع پڑھ لیتے ہیں، چونکہ وہ ایران سے فتویٰ آ گیا ہے، خامنائی صاحب کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہو جاتی ہے نماز۔ اور یہ جو پارٹی ہے نا، یہ ان سے بھی ہٹ کے ہے، یہ جماعت المسلمین پارٹی ہے۔ وہ طاغوت اس حوالے سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی امام کعبہ اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس باطل سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس لیے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز میرے بھائی ہر ایک کے پیچھے ہو جائے گی۔ میرا ایک کلپ ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور ایک اور کلپ ہے مفتی منیب صاحب کا امام کعبہ پر فتویٰ، یہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں نے دلائل دی ہیں۔ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے آئے تھے ان کے بارے میں حضرت عثمان نے کہا کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لو، حالانکہ حضرت عثمان کے وہ باغی تھے۔ تو یہ حضرت عثمان کے تو باغی نہیں، وہ خلافت راشدہ کو توڑنے آئے ہوئے تھے۔ چلیں یہ ملوکیت کے ساتھ ہیں، وہ تو خلافت راشدہ کو ختم کرنے آئے تھے، ان کے پیچھے بھی نماز ہو گئی۔ بہرحال اس میں یہ لمحہ فکریہ اس اعتبار سے ہے کہ حکمرانوں کی اصلاح بھی ایسے علماء کو کرنی چاہیے، اور خصوصاً اس قسم کے جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں پبلک میں آج کل، ان کو انشاءاللہ میں بعد میں اس اذان کے بعد ڈسکس کرتا ہوں، انشاءاللہ اذان کا جواب دیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ہاں جی، نماز عصر سے پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے دوست ہیں امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ ایشو تو مطلب چل ہی رہا ہے۔ امام کعبہ کی طرف سے فتوے آتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ادھر سے یہ فتوے آتے ہیں۔ ہم نے تو اس کے اوپر کلپ ریکارڈ کرا دی ہے، جسے شوق ہے وہ دیکھے، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، اس نام سے ایک کلپ ہے، اور ایک ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ۔ میں نے اس میں کھول کے بیان کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ رسول آخرت کا انکار نہیں کر دیتا، ختم نبوت کا انکار نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود مسلمان ہے، اور جب وہ مسلمان ہے تو مسلمان کے پیچھے نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ باقی بہتر سے بہتر کی تلاش میں لوگوں کو رہنا چاہیے، لیکن یہ جو طاغوت وہ کہتے ہیں نہیں وہ طاغوت ہیں، طاغوت کا تو میرے بھائی میں نے بتایا کہ یہ طاغوت کا سلسلہ کوئی آج کا نہیں شروع ہوا۔ اگر آپ نے پک اینڈ چوز چند ایک چیزوں کو طاغوت کی شکل دینا ہے کہ بھی حکومتی لیول کے اندر غیر شرعی افعال، تو وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے ابھی تک اس طرح کا سسٹم دوبارہ بحال نہیں ہو سکا، چاہے بنو امیہ کی حکومت ہو یا بنو عباس کی، تمام میں اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، یعنی خلاف سنت چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ ہم کہتے ہیں وہ کمزوریاں اپنی جگہ لیکن مسلمان حکمران تھے۔ ایون سلطنت عثمانیہ میں کس طرح کی کمزوریاں موجود تھیں، اس کے باوجود ہم مسلمان حکمران ان کو سمجھتے ہیں، حکومت اسلامی نہیں ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے سعودیہ ہو یا ایران ہو، ان سب کے بارے میں میرا یہی موقف ہے کہ ان حکومتوں کو ہم اسلامی نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں کی حکومتیں تو ہیں، جدھر بھی مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے تو مسلمانوں کی جمعیت کو نہیں توڑنا چاہیے،
اور نماز پڑھ لینی چاہیے. باقی اس کے جو علمی دلائل ہیں میں نے اس کلپ کے اندر دے دیے ہوئے ہیں, آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ کئی ایک چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی.